لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللہ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: من مات وهو بآل محمد مات شهيدا، ومن مات وهو بآل محمد مات مغفورا، ومن مات وهو بآل محمد مات مستكمل الإيمان. صلی اللہ محمد. سورہ فاتحہ بنظر شہدائے کربلا اسرائے کربلا. تمام تر تعریفیں اس سے ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص جو وحدہ لا شریک ہے، کہ جس نے انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک سلسلہ جاری کیا جو نبوت سے ہوتا ہوا امامت تک پہنچا، اور وہ سلسلہ جو امامت سے شروع ہوا مولا کائنات کی، اس کے سلسلے کی آخری کڑی صاحب الزمان ہے. ہماری تمام تر عبادتوں، ہماری تمام تر ریاضتوں پر احسان ہے ولایت محمد و آل محمد کا. بس تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ خلقت کائنات قرار دیے گئے، جن کی ولایت کو ہم پر واجب و لازم قرار دیا گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، موضوع مجلس عشق ولایت کے حوالے سے ہے. کل جو تھوڑی بہت گفتگو رہی حدیث رسول کے حوالے سے، کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور ہمارا موضوع حب ہے، محبت ہے، عشق ہے ولایت کے ساتھ. جس نے ولایت کے ساتھ عشق کر لیا، ولی خدا کے ساتھ عشق کر لیا، بظاہر بستر بیماری پر ہے، بظاہر ایک ظاہری موت ہمیں نظر آ رہی، لیکن فرمایا ماتا شہیدہ، شہید ہے، ماتا مغفورہ، بخشش شدہ ہے، ماتا مستکمل الایمان، کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا کے سے گیا. بس سزانے گرامی، نعمت حب آل محمد عظیم نعمت ہے، جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور میری کوشش ہے کہ میں اس چیز کو بہتر سے بہترین انداز سے آپ کے سامنے بیان کر سکوں. اسی حوالے سے کل کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کی کہ فاطمۃ الزہرا ولیہ ہیں، فاطمۃ الزہرا حق ولایت رکھتی ہیں. فاطمہ کی رضا رسول کی رضا ہے، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے. نہ صرف فاطمۃ الزہرا کی رضا اللہ کی رضا ہے، بلکہ آئے اجر رسالت کے حوالے سے امام حسن حسین بھی حق ولایت رکھتے ہیں. ان کی نسل میں یہ ولایت گئی ہے. اور خود خدا کے رسول نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا جنت میں جائے گا. جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا. بس بھی میں تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ ان ہستیوں کو ناراض کرنے والے، غضبناک کرنے والے گزشتہ زمانے میں رہے ہوں.
بلکہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو غضبناک کر رہے ہیں. ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ کہیں خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے، ہم تو ایسا نہیں کر رہے. مجالس کے انعقاد کے باوجود، تمام تر وقت ان کے مجالس پہ صرف کرنے کے باوجود ایسا تو نہیں ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ غضبناک ہو جائیں. ہمیں سوچنا ہے، ہم یہ سوچ کے خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے بہت بڑی مجلس کر لی، ہم نے ایک بڑا مجمع جمع کر لیا، ہم نے بڑا اچھا تبرک بانٹ دیا. سوال یہ ہے کہ آیا وہ راضی ہوئے یا نہیں ہوئے. اس چیز کو ہمیں غور کرنا، اور اس سال ضرور اس چیز کو ہمیں کوشش کرنی کہ ہم سوچیں کہ واقعاً ہم نے کیا اس فرش اعضا سے تبرک باطنی لیا یا نہیں لیا. تبرک ظاہری تو بہت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تبرک باطنی لینے والے بہت کم ہیں. مجلس کو مجلس کے عنوان سے سمجھنے والے بہت کم ہیں. اور مجلس اذان گرامی میں ایک شاید میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا، آج پھر عرض کر رہی ہوں کہ کوشش کریں. ہیں بہت ساری مومنات جو کوشش کر رہی ہیں کہ فرش اعضا پہ آئیں تو باوضو ہو کر آئیں. اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ فرش اعضا پہ آنا ہے تو باوضو آنا ہے، کہ یہاں پہ شہدائے کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے. کہ میں نے ایک مجلس میں عرض بھی کیا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی حسین علیہ السلام کی یاد آئے، جب بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد آئے، ایک مرتبہ حسرت سے کہتے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. ضروری نہیں شب جمعہ کا انتظار کیا جائے کہ شب جمعہ آئے گی، میں زیارت وارثہ پڑھوں گی، تب میں یہ کہوں گی. نہیں، اٹھتے بیٹھتے جب یاد آ جائے، پانی پہ نظر پڑ گئی، لعنت ان کے قاتلوں پہ بھیجو. اور جتنی جتنی لعنت بھیجو گے اتنی ان کی محبت تمہارے دلوں میں اترتی چلی جائے گی. اس عمل کو اختیار کرو تو خود بخود عشق ولایت میں تم مبتلا ہوتے چلے جاؤ گے. اور جب مبتلا ہو جاؤ گے تو مجلس میں بیٹھنا بھی اچھا لگے گا، اور مجلس سے کچھ نہ کچھ معنوی تبرک لے کر جاؤ گے. آج میں اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. ذہن گرامی میں نے تذکرہ کیا امام حسن حسین علیہ السلام کی ولایت کا، جس کے لیے میں نے سورہ شورا کی آئے اجر رسالت سے استفادہ کیا. آج میں تھوڑا سا بات اپنی آگے بڑھاؤں کہ یقیناً امام حسن حسین حق ولایت رکھتے ہیں. اور یہاں پہ بڑی معروف حدیث جو سفینہ نوح کے نام سے مشہور ہے کہ خدا کے رسول فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن ترکہا غرقا. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے دوری اختیار کی وہ تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا. اب ایک مختصر سی وضاحت میں عرض کروں، صرف بچیوں کے لیے میں یہ بات عرض کر رہی ہوں. کشتی نوح کی مثال کیوں دی خدا کے رسول نے؟ کہ دنیا میں واحد وہ کشتی ہے جس کے لیے قرآن لفظ استعمال کرے چھوٹے سائز کا جہاز تھا، جسے بڑی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ حضرت نوح نے تیار کیا تھا. اور جب یہ کشتی تیار ہو گئی تھی تو اس میں جتنے افراد موجود تھے سارے سوار نہیں ہوئے. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مدینے میں رونے والے بہت تھے، لیکن حسین کے ساتھ جانے والے، حسین کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجنے والے بہت کم تھے. اسی طرح زنگرمی حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے بہت کم تھے، یہاں تک کہ خود ان کا اپنا بیٹا بھی سوار نہ ہوا. جب حضرت نوح نے کہا کہ طوفان آئے گا سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا. زنگرمی ایسا بھی ہے کہ ساتھ رہ کے بھی معرفت نہیں رکھتے. بس خلاصہ یہ کہ حضرت نوح نے کشتی تیار کی اور اس کشتی میں حکم خدا کے مطابق کیلیں لگاتے رہے اور اہل بیت کے نام لیتے رہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر انہوں نے، جیسے ہم پنجہ کہتے ہیں، یہ کتابیں موجود بھی ہے، اس کی تصویر، باقاعدہ پنجہ بنایا اور اسے پنجتن کے نام لکھے. اور میں نے کسی کتاب میں دیکھا کہ وہ کشتی پوری تباہ ہو گئی، کشتی ختم ہو گئی، لیکن جو پنجہ بنا ہوا تھا جس پہ عبرانی زبان میں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کے نام لکھے تھے، وہ آج بھی محفوظ ہیں اور برطانیہ کے کسی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں.
یعنی جن ناموں کے سبب سے حضرت نوح کی کشتی کو نجات ملی، طوفان سے دور رہی، وہ یہ پنجتن کے نام تھے۔ اب سوچنے والی بات ہے، جن پنجتن کے نام پر حضرت نوح کی کشتی کو نجات مل جائے، سوچنے والی بات ہے کہ ان پنجتن سے متمسک ہونے کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ جو مستقیماً ان محمد کے ساتھ متوسل ہو جائے، متمسک ہو جائے۔ اسی لیے خدا کے رسول فرمایا کہ جو یہ کشتی نجات ہے، یہ کشتی نجات ہیں، جو ان کے ساتھ متمسک ہو گیا، جو ان کے ساتھ سوار ہو گیا، نجات پا گیا۔ اور جس نے ان کو نہیں سمجھا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ کیا ہوا؟ غرق ہو گیا۔ چاہے رسول گرامی کا دور لیا جائے، 40 سالہ تبلیغ کے بعد ایک مختصر سی تعداد رسول کے ساتھ تھی، ان کے اصحاب کی، ان کے چاہنے والوں کی۔ اسی طرح مولا کائنات کا اگر ہم دور دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے دور میں ایک قلیل ترین تعداد جو تھی وہ ہمیں نظر آتی، انگلی پہ گنے جانے والے صاحب، سلمان ہیں، ابوذر ہیں، قمبر ہیں، مقداد ہیں، یہ چند کمیل ہیں، یہ چند نام ہیں جو ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں، جنہوں نے مولا کو پہچانا، ولایت کو پہچانا، اس ولایت سے اتنا گہرا عشق کیا کہ مولا نے کمیل کو دعا تعلیم دی، دعا خضر جسے آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، تعلیم دے دی اور نام کمیل کا دے دیا۔ آپ جب بھی اٹھائیں گے آپ کہتے ہیں میں دعا کمیل پڑھ رہی ہوں، یہ دعا کمیل ہے، لیکن تعلیم کردہ کس کی ہے؟ مولا کائنات کی۔ تحفہ دے دیا مولا نے۔ دعا کریں مولا ہمیں بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ از خیف تحائف دیں، ہم ان کی معرفت کو بڑھا سکیں ان مجالس کے ذریعے سے۔ جناب کمیل کو یہ دعا تعلیم کی، اور جناب میثم تمار جن کی شہادت ابھی 22 ذی الحج کو گزری ہے، انہیں بشارت دے دی شہادت کی۔ میں اس چیز پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچتی ہوں، اگر مجھے کوئی موت کے لیے بتا دے گا بھائی جناب اس سال، اس سن، اس تاریخ کو آپ کی موت واقع ہو جائے گی، تو میں تو ویسے ہی سوچ کے مر جاؤں گی۔ یہ کیا کہتے ہیں مولا نے؟ میرے پاس تو وقت ہی نہیں بچا۔ لیکن جناب میثم وہ تھے کہ جنہوں نے سمجھا تھا مولا کو، اور وہ جگہ جہاں میرے مولا نے نشاندہی کی تھی وہاں جا کر ایک پودا لگایا اور باقاعدہ سے باتیں کرتے تھے، تم کب تناور درخت بنو گے، کب میرے مولا کا وعدہ پورا ہوگا۔ روایت کہتی ہیں وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے، جب تناور درخت بن گئے تو اس کے سائے میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا سن گرامی؟ یہ عشق ولایت کی انتہا ہے کہ مولا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اتنا یقین کہ اگر مولا نے کہہ دی اس طرح سے تمہاری شہادت ہوگی، اس مقام پر ہوگی، اس درخت کے ساتھ تمہیں لٹکایا جائے گا، تو وہ اس درخت سے عشق کر رہے ہیں، اور اس درخت سے باتیں کرنے کہ میرا وقت کب آئے گا۔ بس زن گرامی، یہ ولایت علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں کا انجام، کو سمجھنے والوں کا انجام۔ کہ سلمان، آج بہت کم لوگ ہیں جن کی زبان پہ سلمان فارسی آتا ہے۔ سلمان وہ جن کو کہا گیا سلمان اہل بیت منا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے۔ میں نے ابھی 1-2 دن پہلے کی مجلس میں اشارہ کیا تھا اس عیسائی راہب کا، کہ جب مولا صفین میں جا رہے تھے اور اس نے امام سے گفتگو کی، امام کو دیکھا تو چند لمحوں میں، زیادہ وقت نہیں لگایا، چند لمحوں میں مولا کے ہاتھوں پہ اسلام لایا، مسلمان ہوا، شیعہ ہوا اور جنگ صفین میں شہید ہو گیا۔ اور جب جنگ صفین میں شہید ہو گیا تو مولا نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا تم اس کو دیکھو، ہاذا منا، یہ ہم میں سے ہے، اہل بیتنا، یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ حسن گرامی، اہل بیت تو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو بس خلاصہ ہے کہ علی کشتی نجات ہیں کہ جو علی کے ساتھ، علی سے متوسل ہو گیا، علی سے متمسک ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا کشتی نجات ہے۔ کیسی کشتی نجات ہیں کہ جو ان کی گھر کی کنیز بن گیا، جس نے ان کی گھر کی کنیزی اختیار کی، اسے
نعمت کربلا مل گئی. میں بہت خلاصہ اپنی بات تو کری, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہی, لیکن تاریخ ملتا ہے کہ جناب فضہ حبشہ کی شہزادی تھیں. فاطمہ الزہرا کے گھر آئی ہیں, انہی کے سامنے بچوں کی ولادت ہوئی ہے. امام حسن حسین کی جناب زینب ام کلثوم کی ولادت ہوئی ہے. اور جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, رسول نے آغوش میں لے کے گریہ کیا ہے, تو جناب فاطمہ نے پوچھا تھا, بابا میرے بچے میں ایسی کیا بات ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ بابا میرے بچے کو دیکھ کر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حسن کو دیکھ کے تو آپ نے گریہ نہیں کیا تھا. تو خدا کے رسول نے فرمایا تھا, فاطمہ جبریل امین ابھی مجھے اس بچے کی شہادت کی خبر دے کر گئے ہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں. تو کہا بابا جس وقت یہ واقعہ ہوگا, کہا میری امت میرے حسین کو 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دے گی. ماں تھی پریشان ہو گئی. بابا جس وقت یہ واقعہ ہوگا کہ آپ ہوں گے؟ کہا نہیں فاطمہ میں نہیں ہوگا. بابا جس وقت یہ واقعہ ہوگا کہ ابو الحسن ہوں گے؟ نہیں فاطمہ ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے. بابا جس وقت یہ واقعہ ہوگا کہ حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. بابا اس مصیبت میں میرے حسین کا ساتھ دینے والا کون ہوگا؟ میرے حسین کی مصیبت پہ رونے والا کون ہوگا؟ جناب فضہ ساری گفتگو سن رہی تھی. ایک مرتبہ خدا کے رسول نے کہا کہ فضہ تم کیا چاہتی ہو؟ کہا 2-3 خواہشات ظاہر کی. چاہتی میں جوان رہوں, میں طاقتور رہوں, اور مجھے پروردگار اتنی زندگی دے دے کہ میں کربلا میں حسین کے ساتھ رہوں, اور بعد حسین زینب ام کلثوم کا ساتھ دوں. بس عزیزان گرامی, رسول نے دعا دی اور فضہ نے خدمت میں اور اضافہ کر دیا اس یقین کے ساتھ کہ مجھے کربلا ملے گی. اور ہم دیکھتے واقعات کربلا میں کہ جناب فضہ کو ولایت محمد علیہ محمد پر اتنا یقین تھا, ولایت فاطمہ الزہرا پر اتنا یقین تھا کہ اپنا سب کچھ بھول گئیں جناب فضہ, بی بی کے طور طریقے اختیار کر لیے. صرف یہی نہیں بلکہ اس قرآنی گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کی یہ کیفیت تھی کہ برسا برس تک سوائے قرآن کی کسی اور زبان میں گفتگو نہیں کی جناب فضہ نے. عزیزان یہ ہے کنیز فاطمہ الزہرا. یہ وہ ہستی ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ جن پہ خود بی بی نے فخر کیا ہے, افتخار کیا ہے کہ جو کام بی بی کی تھے اس کنیز فضہ نے انجام دیے ہیں, عشق ولایت کو اپنے اندر سمو کر. دعا قبول ہو گئی. جب کربلا ہوئی ہے ساتھ ساتھ تھیں, اور کوئی بات ہوتی تھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے, کسی کو کوئی کام ہوتا تھا, بی بی کو مولا کو بلوانا ہوتا تھا, اماں فضہ میرے ماں جائے کو بلا دیجیے. فضہ دوڑی بھی جاتی تھی. اماں فضہ دیکھے میدان میں کیا ہو رہا ہے تو فضہ دیکھ کر آ کے بی بی کو بتاتی تھی. حق ولایت عطا کیا ہے, عشق ولایت کا حق ادا کیا جناب فضہ نے. بس اسی طرح امام حسن السلام کا دور, لیکن بدقسمتی سے امام کا دور اول تو بہت مختصر رہا, دوسرا ہی کہ ان کی زوجہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ میں کس فرد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں. تیسرا پنجتن میں سے آخری امام حسین علیہ السلام ہے. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن ترکہا غرقا. کہ جو اس میں سوار ہو گیا, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. کسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا, مولا آپ سب کشتی نجات ہیں, آپ سب کشتی نجات ہیں, پھر کیوں سید الشہداء کے لیے بات کہی جاتی؟ تو امام نے بڑی خوبصورت بات کی. امام فرماتے نحنو سفینۃ النجات ولا سفینۃ الحسین اسرع و اوسع. ہم سب یقیناً ہم سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں, لیکن حسین کی کشتی نجات بہت وسیع ہے, تمام کائنات کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے. حسین کی کشتی نجات بہت تیز تر ہے, بہت جلدی سفر طے کر کے جنت تک پہنچا دیتی. کل میں نے آپ کے سامنے جناب حر کا
تذکرہ پیش کیا کہ کس طرح سے حر کو علیہ السلام بنا دیا حسین نے، کس طرح رومال فاطمہ باندھ کر حر کی عزت کو بڑھا دیا گیا، کہ کہا جاتا ہے کہ نواب صفوی نے بڑی کوشش کی کہ جب ان کو پتہ چلا کہ بی بی کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ان کی پیشانی پر ہے تو بہت کوشش کی کہ رومال کو بدل دیا جائے، اب وہ رومال جو بی بی کے ہاتھ کا تھا وہ اپنے پاس تبرکاً رکھ لیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب جب وہ رومال کھولا جاتا تھا خون کا فوارہ جاری ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ولایت فاطمہ الزہرا سے دیا ہوا رومال تھا، اس ولایت کی محبت کے نتیجے میں تھا، اور آج بھی حر اسی کیفیت میں موجود ہے۔ پس عزیزان گرامی، حسین کی کشتی سری تر ہے، وسیع تر ہے۔ اگر تمام کائنات کے، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہی، میں تمام انسانوں کی بات کر رہی ہوں، اگر حسین کی کشتی میں سوار ہو جائیں پھر بھی حسین کی کشتی میں بہت گنجائش ہے، بہت وسیع تر ہے۔ مجھے ایک واقعہ اتفاقاً یاد آ گیا، آپ کی سماعتوں کی نظر عرض کروں اور اپنی اس مجلس کو اختتام پر پہنچاؤں، کہ یہ واقعہ ایران کا ہے۔ ایک عیسائی تاجر تھا، تجارت میں اس کو بہت سخت نقصان ہوا، بہت سخت۔ یہ واقعہ کسی عالم نے بیان کیا کہ تو بڑا پریشانی کے عالم میں وہ نجف پہنچ گیا، بلکہ معذرت کے ساتھ قم پہنچ گیا۔ قم پہنچے تو علماء موجود تھے، کہتے ہیں ہم سب طالب علم موجود تھے، تو ہم نے اس کو اپنے مہمان بنایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تجارت میں بہت سخت خسارہ ہوا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ تو کہتے ہیں ہم نے اس کو اپنا مہمان بنایا اور اس کی پذیرائی کی۔ اب بقرعید کا زمانہ تھا، ذی الحج کا زمانہ تھا، ہم نے سوچا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہم نجف کی زیارت کے لیے نہیں گئے، بہترین موقع ہے کہ ہم سب مل کے جائیں اور غدیر جو ہے وہ نجف پہ گزاریں، مولا کو مبارکباد پیش کریں، اور پھر اس کے بعد مباہلہ کی عید منا کر ہم کربلا میں محرم کریں۔ کہتے ہیں ہم سب نے یہ منصوبہ بنایا۔ اب جب ہم یہ ساری پلاننگ کر چکے، منصوبہ بنا چکے، تو ہمیں خیال آیا کہ اس عیسائی کا ہم کیا کریں گے، کہ تو حرم میں جا نہیں سکتا۔ تو اس کو ہم نے بتایا کہ ابھی ہمارا ایسے ایسے پروگرام ہے کہ ہم نجف جائیں گے، وہاں سے کربلا جائیں گے، اور اب آپ کہیں اور جانا چاہیں چلے جائیں۔ تو اس سے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو کہا کہ پھر ہم کیا کریں؟ کہا جہاں آپ جائیں مجھے لے جائیں۔ اب یہ سب پریشان کہ بھائی تو مسلمان نہیں، سو کیسے حرم میں لے جائیں؟ لیکن بہرحال طے پایا کہ چلو لے کے چلتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ سفر میں رہا، یہاں تک کہ جب یہ کربلا پہنچے ہیں تو جو زائرین بن چکے مولا کے، وہ جانتے ہیں کہ کفش داری ایک جگہ ہوتی جہاں پہ زائر اپنی چپلیں اتارتے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم اس مقام پہ بیٹھ جاؤ، ہماری چپلیں رکھیے، تم اس کی دیکھ بھال بھی کر لینا اور دیکھ لینا، بیٹھ کے ہم رات حرم میں گزاریں گے۔ تو کہتا ہے کہ ساری رات وہ باہر بیٹھا رہا اور ہم حرم میں نماز، دعا، قرآن یہ سب پڑھتے رہے، زیارات پڑھتے رہے۔ جب ہم حرم سے باہر نکلے تو اس کی ایک عجیب کیفیت تھی، لگا تھا ایسا کچھ ایسا دیکھ لیا ہے کہ اس کی حواس جگہ پہ نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کیا ہوا، کیا دیکھا؟ تو کہتے کہ جب آپ حضرات رات کو سب یہاں سے چلے گئے تو یہ جو گنبد ہے نا، یہاں سے کوئی نور باہر آیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ نورانی شخصیت ہے، اس کے دونوں جانب کچھ غلام ہیں، 2 غلام ہیں جن کے ہاتھ میں رجسٹر ہیں، اور وہ زائرین کے نام لکھ رہے ہیں۔ مجھے لگا یہ وہی شخصیت ہے جس کی زیارت کے لیے آپ لوگ اندر گئے تھے، بہت نورانی شخصیت تھی۔ اس نے یہ کہا کہ جو جو حرم کے اندر موجود ہیں سب کے نام لکھ لو، حتیٰ کہ ماں کی آغوش میں موجود بچوں کے بھی نام لکھ لیے جائیں۔ تو کہتے کہ میں ڈر کے مارے چھپ گیا، میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور مجھے حرم سے باہر نکال دیں۔ تو کہہ رہے سب کے پاس سے ہوتے ہوتے میرے قریب آئے، تو کہا کہ اس کا نام بھی لکھ لو میرے زائروں میں اذان، حسین کی کشتی بہت وسیع ہے، اس کا نام بھی میرے زائرے میں لکھ لو۔ تو فرشتوں نے کہا
خدام نے کہا کہ مولا یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا۔ تو میرا مولا فرماتا ہے ہمارے حرم میں تو موجود ہے نا، بس ہمارا سلام ہے حسین پر۔ کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا ہماری زیارت کی تمنا کرتا ہے، ہماری زیارت کی خواہش کرتا ہے، ہماری زیارت کے لیے آتا ہے، تو ہم علی اکبر کو اور عباس کو حکم دیتے جان کا استقبال کرو، جاؤ ان کا استقبال کرو۔ ہمارا سلام ہے جوان علی اکبر پر۔ بہت مشکل ہے علی اکبر کا پرسہ دینا امام کو، بہت مشکل۔ ہماری جانیں فدا ہو جائیں سید الشہداء بے ابھی انت و امی یا ابا عبداللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ روز عاشوراء کا عجیب منظر ہے۔ امام نے روز عاشوراء کا آغاز حسن علی اکبر سے کروایا۔ کائنات میں آخری مرتبہ علی اکبر کی آواز سنی، یقیناً وہاں موجود بیویوں نے کلیجہ تھام لیا ہوگا اور یہ دعا کی ہوگی پروردگارا شبیہ پیغمبر اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی آواز کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ اذان علی اکبر سے عاشوراء کا آغاز ہو گیا، روز عاشوراء کا آغاز ہو گیا۔ دشمن نے تیر چلایا، جنگ شروع ہو گئی، انصار اصحاب شہید ہو رہے ہیں۔ باری باری سب کو اجازت مل گئی، علی اکبر آ رہے ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے۔ میں کبھی نہیں کہوں گی کہ باپ ہونے کی حیثیت سے اجازت نہیں دیتے، نہیں، میں نے کل کی مصائب میں بھی جملہ کہا کہ میرا مولا چاہتا تھا کہ ان کے چاہنے والے، میں اتنی دیر لگاؤ ان کو اجازت دینے میں کہ ان کے چاہنے والے ان کو دیکھ لیں، آخری مرتبہ زیارت کر لیں۔ علی اکبر جب اجازت کے لیے آئے تو میرے مولا نے انکار نہیں کیا، بلکہ جملہ کہا، بیٹا علی اکبر ہماری جانب سے تو اجازت ہے، جب پالنے والی پھوپھی سے اجازت لے لو، جا کے خیمے سے رخصت ہو کر آ جاؤ۔ علی اکبر خیمے میں آئے ہیں، اور جب اس نے کارزار مانگی ہے، جناب زینب نے سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا، اجازت دے دی ہے۔ اور جب اجازت مل گئی ہے، میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے جوان علی اکبر کو تیار کیا۔ پروردگار کسی جوان کا لاشا کوئی بوڑھا باپ نہ دیکھے، کوئی بوڑھا باپ اپنے کاندھوں پہ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ وہ حسین کہ جب ان کے بیٹے نے زمین پہ گر کے بابا کو پکارا تھا تو حسین اس سے پہلے پہنچ گئے تھے اور فرمایا تھا، اور یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ بوڑھا باپ بوڑھے کاندھوں پہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے اور تم خیمے میں جاؤ، میں تمہارے بیٹے کا لاشا لے کر آتا ہوں۔ آج حسین کا جوان بیٹا حسین کے سامنے کھڑا ہوا ہے، شبیہ رسول ہے، امام نے اجازت دی ہے۔ مقاتل نے لکھا علی اکبر بار بار نکلنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی بی بی آبا کے دامن تھام لیتی ہے، کبھی کوئی ننھی بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ اے شبیہ پیغمبر اگر آپ چلے گئے ہم رسول کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ علی اکبر رخصت ہوئے ہیں، امام نے سینے سے لگایا ہے، رخصت کیا۔ جب آگے بڑھے تو حسین نے آسمان کی جانب دیکھا اور فرمایا، پالنے والے گواہ رہنا، اب میں تیری بارگاہ میں اس جوان رانا کو پیش کر رہا ہوں جو گفتار میں، کردار میں، ہر اعتبار سے تیرے رسول کا مشابہ تھا۔ ہمیں جب رسول کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ علی اکبر کو رخصت کیا اور فرمایا، بیٹا جب تک دور نہ نکل جاؤ پلٹ پلٹ کر بابا کو دیکھتے رہنا۔
علی اکبر کچھ دور گئے ہیں، ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ کمر تانے میں۔ شکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بوڑھا باپ کمر تھامے یا علی کہتا ہوا علی اکبر بابا کے احترام میں زین سے زمین پر آ گئے۔ بابا ابھی تو آپ سے رخصت ہو کر آیا تھا۔ میرا مولا فرماتا ہے علی اکبر تمہارا کوئی جوان بیٹا، تمہیں نہیں معلوم جوان بیٹے کی جدائی کتنا مشکل کام ہے۔ پھر رخصت کر دیا، علی اکبر رخصت ہو گئے۔ قلب لشکر میں ہے، چاروں طرف جنگ کر رہے ہیں۔ ایسے میں حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ابن نمیر کو کہتے ہوئے سنا، اگر آج میں نے اس جوان رانا کے غم حسین کو نہ رلایا مجھ پہ تمام جہانوں کی یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور علی اکبر کے سینے میں بچے پیوست کی۔ علی اکبر زین سے زمین پر آئے، جانتے ہیں باپ بوڑھا ہے، صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ فرماتے ہیں یا ابا طارق من السلام، اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین نے آواز کو سنا، میرا مولا پہنچا ہے۔ علی اکبر زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، مولا بار بار سر کو زانوں پہ رکھتے ہیں، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، کیوں بے چین ہو؟ جب بہت اصرار کیا، فرماتے ہیں بابا سینے میں بچے کی یعنی پیوست ہے، بابا اذیت دے رہے ہیں۔ حسین نے بیٹوں کو صبر کی تلقین کی، اور میرا دل یہ کہتا ہے یقیناً اس وقت میں حسین نے اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا ہوگا۔ اے بابا سب کی مشکل کو شائع کرتے ہو، حسین پر کڑا وقت ہے، جوان بیٹے کے سینے سے بچے نکال لیا ہے۔ حسین نے آستینوں کو پلٹا، یقیناً ایسے میں ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے ہوں گے، رسول خدا بھی آئے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے ابراہیم دیکھو میرے حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، علی اکبر کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ مولا نے نجف کی طرف رخ کیا اور یا علی مدد کہہ کر سینے سے بچے کی علی نکالی۔ علی اکبر مولا سے جدا ہوئے، اب میرا مولا چاہتا ہے اپنے کاندھوں پہ علی اکبر کا ہاتھ رکھ کر خیام تک لے کر جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک مرتبہ مولا نے اٹھانے کی کوشش کی، ناکام، دوسری مرتبہ اٹھانے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے، تیسری مرتبہ جب نہ اٹھا سکے فرزند زہرا خیام کی جانب آئے اور آنے کے بعد آواز دی تھی اے طفلان بنی ہاشم آؤ، ہم سے علی اکبر کا لاشا نہیں۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔ یا اللہ 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 یا اللہ، پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو قلب حسین کی تسکین کا سبب بنا دے۔ جہاں بھی کہیں بھی مومنین مسلمین پریشان حال ہے کہ پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو جوانی علی اکبر کا صدقہ دے دے، اور اس کرونا کی وبا سے پورے دنیا کے انسانوں کو نجات دے دے۔ پروردگارہ علماء مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ،
ہمیں علماء حق کی اطاعت پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں محمد و آل محمد کی خدمت گزاروں میں ہمارا نام لکھ دے، ان کے زائرین میں ہمارا نام لکھ دے، مادمات ان کی شفاعت کا مستحق قرار دے دے، صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم امام کے انصار و اصحاب میں شامل فرما، اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔